ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج یہ مختصر سی محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے عنوان گفتگو کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کے تشریف لانے سے ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا، کون سی نعمت ہے جو ہمیں دستیاب ہوئی۔ اس سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی نیچر اور اس کی فطرت کے ساتھ ہے۔ وہ انسان اگر چاہے بھی تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو کوئی بینیفٹ فائدہ ملتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا جانی ہو، انسان خوش ہوتا ہے۔ کسی کو آ کر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوا تو خوش ہو جا، یا تجھے دولت ملی ہے تو خوش ہو جا۔ اور اگر کسی کا نقصان ہو جائے مال کا یا اولاد کا تو محلے والوں کو آ کر بتانے کی ضرورت نہیں کہ تیرے عزیز کا انتقال ہو گیا، تجھے غم کرنا چاہیے، یا تیرا مقام جل کی آواز پہنچ جائے گی۔ یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا نقصان ہو گیا، تجھے غم کرنا چاہیے۔ آٹومیٹکلی جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی بینیفٹ ملتا ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے تو از خود انسان خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے سے اس کی خوشی نمایاں ہوتی ہے۔ اور جب اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، از خود اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ پریشان ہے۔ یہ وہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار تشریف لائے جی، سرکار کے تشریف لانے کی ہمیں خوشی ہے یا پریشانی ہے؟ جو حضرات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز نہیں سمجھتے ان سے اتنی بات پوچھیں، آپ یہ بتائیں کہ حضور کے تشریف لانے پر آپ پریشان ہیں یا خوش ہیں؟ اگر آپ خوش ہیں تو اس خوشی کا اظہار کیسے جرم ہو گیا؟ جو چیز آپ کے اندر موجود ہے، آپ خوش ہیں تو اس خوشی کا اظہار جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوں سمجھیے کہ جب کسی کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے، کوئی اس کو فائدہ ملتا ہے، یقیناً آدمی خوش ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہتا بلکہ کلام پاک میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ منہ یا منوں کے معنی احسان کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور منہ یا منوں کے معنی احسان جتلانے کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تبطلوا الصدقات بالمن والعطاء، یعنی اپنے صدقات، اپنی نیکیوں کو کسی کے ساتھ اگر بھلائی کی ہے تو احسان جتلا کر اس کو ضائع مت کرو۔ تو من کے معنی احسان جتلانے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے احسان کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اسلام لائے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ ایمان لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں جتلانے کا معنی
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یمن اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان پر احسان کیا۔ تو پہلے منا یمنوں کے معنی کیا ہے؟ احسان جتلانا، اور دوسرے کے معنی احسان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، یا اس کا معنی یوں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کی آمد پر مسلمانوں پر احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور اللہ نے احسان کب جتلایا؟ کہ جب ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث کیا۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا امتنان، اللہ کا احسان، سب سے بڑا احسان سرکار کی تشریف آوری ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ سب سے بڑا خدا کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں ضرورت کی چیزیں عطا فرمائیں۔ لیکن پورے کلام پاک کا مطالعہ کریں، کسی نعمت پر خداوند قدوس نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، چونکہ میں گفتگو اور کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سرکار کا تشریف لانا۔ اب سرکار کا تشریف لانا احسان کیسے ہوگا جی؟ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو عقائد اسلامیہ ہیں نا، یعنی ہم اللہ کی توحید پر، اللہ کی الوہیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، بہت ساری باتیں جی۔ یہ ساری باتیں اضافی ہیں، بنیادی طور پر توحید ہے، بنیادی طور پر جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے۔ نبی پر ایمان لانا اس لیے ہے کہ نبی کی معرفت ہمیں توحید ملی۔ اگر ذریعہ جھوٹا ہوگا تو اصل شے مشکوک ہو جاتی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام کے پاس خدا کا پیغام لانے والے فرشتے ہیں جی، اگر انہی کو ہم انکار کر دیں تو اس کا مطلب جب ذریعہ ہی ایک ناقص ہو گیا، مشکوک ہو گیا، اس ذریعے سے جو اطلاع ملے گی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر کتابوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو فرشتوں کی معرفت نبیوں پر نازل کیے وہ کتابیں، پھر اس کے بعد کہ جو ان کتابوں کے اندر مندرجات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یا ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک ہے میلاد منانا۔ ہم جو میلاد کے موقع پر بحیث قضائیہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، یہ میلاد منانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ امر مباح ہے۔ لیکن سرکار کا میلاد ضروریات دین میں سے ہے۔ جو میلاد کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے کہ سرکار کی نبوت منحصر ہے ولادت پر۔ حضور کی ولادت کا انکار تو حضور کی نبوت کا انکار ہے۔ حضور کی سیرت کا انکار حضور کی نبوت کا، یعنی حضور کے میلاد کا انکار حضور کی سیرت کا انکار ہے۔ حضور کے میلاد کا انکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے آنے سے ہمیں کیا ملا جی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا جی۔ جیسے کہ حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، اللہ کی ذات تھی اور اللہ کے ماں سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی کا معنی یہ ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، ابدی کے معنی جس کی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیوں کیا، پیدا کیوں کیا؟ پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں۔ یہاں تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی لیعرفون جی، اس لیے کہ عبادت کس کا نام ہے جی؟
پہلے کسی شے کی معرفت ہوتی ہے جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ وہ خدا ہے، جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ وہ الہ ہے تو اس کے بعد ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ عبادت پہلے اور پہچان بعد میں ہو، پہلے پہچان ہوگی پھر عبادت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اہل یعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے میری معرفت حاصل ہو، مجھے پہچانے۔ اب اس پہچان کے لیے خدا بند قدوس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر اپنی پہچان کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کیا، انبیاء کرام رسول کرام کو پیدا کیا کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، اللہ کی معرفت کرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ خدا بند قدوس کی ذات کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ معرفت سرکار کے آنے سے ہوئی تھی۔ حضور سے پہلے اللہ کی پہچان تھی لیکن کمپلیٹ نہیں تھی۔ وہ کس لیے جی؟ کہ تمام انبیاء کرام جتنے تشریف لائے ہیں، سارے نبی اور رسولوں کی نبوت جو ہے، رسالت، وہ اضافی ہے، سرکار کی حقیقی ہے۔ یعنی تمام، یہ لفظ یاد رکھیں، تمام انبیاء کرام اور رسول کرام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ کیا ہے؟ اضافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حقیقی ہے۔ اضافی کا معنی یہ ہے ایک حکم آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ بعض کی طرف حکم کی نسبت کریں تو وہ بات کریکٹ بیٹھتی ہے، بعض کی طرف نسبت کریں تو وہ کریکٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر زید کو کہتے ہیں کہ زید بکر کا بیٹا ہے جی، اب جب زید کی ابنیت بکر کی طرف کریں گے تو اس کا بیٹا ہونا درست ہوگا۔ اگر زید کہیں کہ زید عمر کا بیٹا ہے تو جب اس کا بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا مفہوم کریکٹ نہیں ہے۔ اضافی کا معنی یہ ہے کہ جیسے اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ چھت اونچی ہے، یعنی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھت اونچی ہے، جب اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی جو ہم اندر موجود ہیں تو ہم سے یقیناً اونچی ہے، اور اگر چھت کی نسبت کسی اونچی بلڈنگ سے کریں تو پھر وہ بلڈنگ اونچی ہے۔ اس بلڈنگ کی نسبت آسمان کی طرف کریں تو آسمان اونچا ہے، آسمان کی نسبت عرش کی طرف کریں تو عرش اونچا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس اونچائی کی نسبت بعض کی طرف صحیح ہے، بعض کی طرف، اس چھت کی نسبت ہماری طرف ہو تو ہم سے اونچی ہے، اگر اس کی نسبت آسمان کی طرف ہو تو پھر یہ اونچی نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت اضافی ہے، وہ مخصوص علاقے کے لیے نبی آئے، مخصوص قوم کی طرف نبی بن کر آئے، مخصوص قبائل کی طرف نبی بن کر آئے۔ یہ جو ہمارے یہاں کلام پاک میں یا حدیث میں جن انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے وہ تقریباً 25 کے قریب ہے، کچھ انبیاء کرام کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو جب کہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی راہ بری رہنمائی کے لیے جو انبیاء کرام بھیجے ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ تو اب 1,24,000 کا تو ذکر حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نبی بھیجے، ہمیں جن کی تاریخ اور نام معلوم ہے وہ کتنے؟ وہ 25 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار چونکہ جزیرۃ العرب میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان نبیوں کا ذکر کیا، ان قوموں کا ذکر کیا، ان افراد کا ذکر کیا کہ جن کے حالات کو وہ جزیرۃ العرب کے لوگ جانتے تھے۔ اب جب کلام پاک کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ہوا، قوم ہود کا ہوا، صالح علیہ السلام کا ہوا، یہ سارے وہ ہیں جو اس جزیرۃ العرب کے ایریے میں آئے ہیں، یعنی شام کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر، یا جو جزیرۃ العرب ہے، یہ سارے انبیاء کرام ان کا ذکر ہے جو اس ایریے میں آئے جی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی صداقت کے لیے ان کا ذکر کیا کہ اہل مکہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سرکار نہ تو کسی سکول میں گئے، نہ اس وقت کو سکول تھا، نہ کالج تھا، نہ حضور نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیا، مکہ معظمہ سے باہر حضور گئے ہی نہیں۔ ایک بار بچپنے میں سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی سفر میں گئے اور پھر جلدی واپس آ گئے، اور ایک بار
حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی شادی سے پہلے ان کا مال لے کر شام کا سفر کیا، زندگی میں 2 بار شام کا سفر کیا، اور وہ بھی تجارت کی غرض سے۔ وہاں نہ کسی سے ملے، نہ کسی سے کو تعلیم حاصل کی، نہ معلومات حاصل کی۔ تو جب حضور نے پڑھا نہیں، لکھنا نہیں سیکھا کسی سے، باہر کسی سے ملے نہیں، تو یہ جو حضور نے واقعات بیان کی یہ کہاں سے بیان کیے جی؟ تو جب اہل عرب نے کلام پاک کو پڑھا تو وہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ من جانب اللہ ہو سکتا ہے، ورنہ حضور کی ذاتی معلومات میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ سرکار کی نبوت، حضور کی رسالت کی صداقت کی اللہ نے ذکر کیا، ورنہ انبیاء کرام تو پوری کائنات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے دنیا کے اندر رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان دے کر ان کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اس وقت تک اللہ کا عذاب کسی قوم کی طرف نہیں آیا حتیٰ نبعث رسولہ، کہ جب تک ان کی طرف رسول نہیں بھیجا۔ اس لیے کہ عذاب کس پر ہو سکتا ہے جی؟ جب اللہ نے رسول بھیجا ہی نہیں، نبی بھیجا ہی نہیں، تو پھر بلا وجہ ان پر عذاب نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر نبی کا آنا عذاب کا پیش خیمہ ہے، ہر نبی کا آنا عذاب کا پیش خیمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم کی طرف عذاب نہیں کیا جب تک کہ نبی نہ بھیجا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کا آنا اس قوم کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ اور سرکار تشریف لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ دیگر انبیاء ہیں، آپ کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کسی پر عذاب کریں گے، آپ تو سراپا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیگر انبیاء کرام ایک مخصوص قبیلے کی طرف آئے، ایک علاقے کے نبی بن کر آئے، جغرافیائی طور پر زمین کے خطے کے لیے، زمانے کے اعتبار سے ایک ٹائم کے لیے نبی بن کر آئے، اور قوموں کے لیے ایک خاندان ایک قوم کی طرف نبی بن کر آئے۔ تو ظاہر بات ہے ہر نبی نے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا وہ کہاں تک کرایا جی؟ اپنی قوم تک، جس علاقے میں آئے اس علاقے تک۔ تو کمپلیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف تو کوئی بھی نبی نہیں کرا سکا جی۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنا تعارف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بھیجا جی۔ سرکار تشریف لائے، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ 2 باتیں انبیاء کرام آتے ہیں نذارت کے لیے اور بشارت کے لیے جی۔ یہ 2 مین پوائنٹ ہیں انبیاء کرام کے مقاصد، یا وہ بشارت کے لیے آتے ہیں، بشارت اور نذارت کے لیے۔ بشارت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات قوم کو بتاتے ہیں، اور پھر یہ بشارت دیتے ہیں کہ جو ان اللہ کے قانون پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کو ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، اس کے لیے انبیاء کرام جہنم سے ڈرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے تمام بنی نوع انسان کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضور کی صحیح حدیث بخاری شریف میں حضور فرماتے ہیں ارسلت إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار زمین، اب میں عرض کرتا ہوں نا جی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے، لیکن کس کی طرف رسول بن کر آئے؟ کیا ہمارے رسول ہیں؟ بالکل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے، کیا ہمارے رسول ہیں؟ بالکل نہیں۔ دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، اپنی اپنی قوم کے لیے تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے کہ حضور زمین والوں کے لیے رسول، آسمان والوں کے لیے رسول، جمادات کے لیے رسول، نباتات کے لیے رسول، حیوانات کے لیے رسول، فرشتوں کے رسول، ما سوی اللہ کے سب کے رسول۔ اور عالم کے معنی یہ ہوتے ہیں
عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے، جو بھی کائنات ہے، اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمام عالمین کے لیے، ما سوی اللہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اس کا مطلب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، حضور کی رسالت عالمگیر رسالت ہے پوری کائنات کے لیے۔ پچھلے جو گزرے ان کے بھی رسول تھے، جو بعد میں آئیں گے ان کے بھی رسول ہیں۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کریں کہ جب ہم نے سارے نبیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتے چلو، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کو منصب دیا جاتا ہے، تو منصب سپرد کرنے سے پہلے اس سے حلف وفاداری لیا جاتا ہے جی۔ اب مثال کے طور پر برطانیہ کی مثال دیتے ہیں، یہاں کو وزیر بنتا ہے جی، تو اس کو قلمدان وزارت سپرد کرنے سے پہلے اس سے حلف لیا جاتا ہے جی۔ اور حلف کس چیز کا جی؟ جس پر اس کا عہدہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی۔ حلف لیا جاتا ہے کہ تم برطانیہ ملک کے وفادار رہو گے، کوئی غداری اس کے خلاف کام نہیں کرو گے، اور تاج برطانیہ کے وفادار رہو گے۔ چونکہ اگر برطانیہ ہے تو اس کی وزارت ہے، اگر برطانیہ ہی نہ تو وزیر ہو سکتا ہے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عہدہ ملا، جس پر اس کا عہدہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا عہدہ ہے، اس کے حلف میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو نبوت عطا فرما رہا ہے اور حلف وفاداری سرکار کے بارے میں لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام تمہاری نبوت کا انحصار سرکار کی ذات پر ہے، ان کی وجہ سے ہم تمہیں رسول بنا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اور بات ہے، تمہارا زمانہ پہلے ہوگا، تم پہلے تشریف لاؤ گے، یہ تم سب سے آخر میں تشریف لائیں گے۔ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، لیکن حضور کے بعد نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اب انشاءاللہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد بھی نبی موجود ہو سکتا ہے، نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 4 نبی ہیں جو حیات ہیں۔ سیدنا ادریس علیہ السلام جن کا ذکر قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، زندہ ہے، موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہاں جی؟ حیات ہیں، اسی زندگی کے ساتھ آسمان پر ہیں۔ اور زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، لیکن حضور سے پہلے ان کو نبوت ملی، حضور سے پہلے ان کو یہ منصب عطا ہوا، حضور کی ولادت کے بعد نہیں۔ بتانا یہ ہے کہ سرکار کے آ جانے کے بعد، سرکار کے اعلان نبوت کے بعد اب کوئی اور نیا جس کو پہلے نبوت عطا نہیں ہوئی، وہ نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرف وحی آ سکتی ہے، نہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء کرام سے عہد لیا، فرمایا کہ یہ نبی میرے محبوب تم سب سے بعد آئیں گے۔ ثم جاءکم، یہ عام طور پہ عربی گرامر کے لحاظ سے ثم تراخی کے لیے آتا ہے، تاخیر کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں آیا، فلاں آیا، تو دین فلاں آیا جی۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم نہیں آئے، یعنی پہلے آنے کے بعد وہ آیا جی۔ فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظیم الشان رسول آئے گا، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام حضور پر ایمان لائے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام حضور پر ایمان لائے یا نہیں؟ سارے نبی ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، جتنے نبی آئے انہوں نے حضور پر ایمان بھی لائے، حضور کا کلمہ بھی پڑھا
اور عجیب بات ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کلمہ دیا گیا وہ کلمہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ۔ جو رسول اللہ کا کلمہ وہ صرف سرکار کے لیے ہے، جو ہمیں دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لاتے ہیں جی، تو انبیاء کرام کو حکم دیا لا تؤمنن بی ولا تنصرن، میرے نبی پر ایمان بھی لانا۔ اور یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں لا تؤمنن یہ بانون تاکید ثقیلہ ہے جی، یہ مکرر، ایک تو شروع میں لام ہے اور ڈبل تاکید جو ہے نون ثقیلہ کی، یعنی 3 بار تاکید کے ساتھ۔ اور اصول یہ ہے کہ کہیں بھی تاکید ہو تو قسم کے معنی میں ہوتی ہے، یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام سے 3 قسمیں لیں جی۔ بات دیکھا نا کہ اللہ کو اعتبار نہیں تھا، وہاں نبی تو ویسے ہی کہتے نبی تو معصوم ہوتے ہیں جی، پھر تاکید کرانے سے اور 3 بار اللہ تعالیٰ نے تاکید سے ان کا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ مدد کرنے کا معنی کیا ہے جی؟ ہر نبی نے اپنے دور میں حضور کی آمد کی اطلاع دی، ہر نبی نے اپنے دور پر اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو یہ پیغام دے کر جانا کہ آخر الزمان نبی آئے گا، اس پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقررتم، انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈو یو ایگری، یعنی آپ اندازہ فرمائے نا، نبوت دینے سے پہلے فرمایا کہ کیا تم ایگری ہو، اگر ایگری نہیں تو پھر نبوت کوئی نہیں، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس اقرار پر میرا یہ بوجھ، میرا ذمہ قبول کرتے ہو، یعنی تمہیں ایمان بھی لانا پڑے گا، ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ تو سارے انبیاء کرام کہتے ہیں کہ اقررنا، قالوا اقررنا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا صرف اقرار کافی نہیں ہے، بعد جو وثیقے طے پاتے ہیں نا ڈاکومنٹ، وہ صرف اقرار نہیں ہوتے بلکہ لکھے جاتے ہیں، پھر اس پر گواہی لکھی جاتی ہے، پورا مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرار کافی نہیں، فشہدو، تم سارے کے سارے ایچ ادر، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ فار ایگزامپل، اگر ٹوٹل انبیاء کرام کی تعداد بالفرض مان لیتے ہیں کہ 1,24,000 ہے، اب 1,24,000 حضور کے سمیت ہے نا، تو حضور کو بیچ میں ملا کریں تو کتنے باقی رہ گئے جی؟ 1,23,999۔ بتانا یہ ہے کہ 998 جی، ایک تو ہوا نا مطلب سرکار کی ذات، تو اب ایک آدمی نے حضور کی نبوت کا اقرار کیا، تو باقی رہ گئے جناب مطلب 1,23,998۔ اب بتایا کہ ایچ ادر، حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے 2 گواہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم کو لین دین کا معاملہ کرو تو پہلا یہ کرو کہ ٹائم مقرر کر لو، بعد میں جھگڑا نہ پڑے جی۔ دوسری بات یہ ہے زبانی شاید یاد نہ بھی رہے، فاکتبوہ، اس کو ان رائٹنگ لکھ لو۔ اور فرمایا کہ فاشہدو، ہاں، اور لکھنا بھی کافی نہیں بلکہ 2 مرد اس میں گواہ تم لے لو، اگر 2 مرد نہ ملے 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی لے لو۔ اور فرمایا کہ تاکہ یہ وثیقہ مضبوط ہو جائے، یہ دین کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرض لینا دینا چاہیے، معمولی لین دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ مقرر کیے، اور ایک معاملہ ہے کہ جس میں اللہ نے 4 گواہ مقرر کیے کہ جہاں انسان کی زندگی کا خطرہ ہے، اگر کوئی کسی پر بدکاری کا الزام لگائے تو بدکاری ثابت کرنے کے لیے موقع کے 4 گواہ درکار ہیں جو قیامت تک نہیں ہو سکتے، نہ کبھی ثابت ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس لیے کڑی شرط لگائی کہ ایک آدمی کی جان جاتی ہے جی، تو آدمی کا خون اتنا سستا نہیں کہ محض شبے کی بنیاد پر اس کی جان کی قربانی لے دی جائے جی۔
تو زیادہ سے زیادہ اس جرم پر اللہ نے 4 گواہ مقرر کیے، اور یہاں کتنے گواہ ہیں جی؟ 1,23,998۔ اب ایک گواہ کم ہو گیا جی، یعنی مطلب ہے ایک نے اقرار کیا نا تو باقی سارے گواہ ہو گئے جی۔ اب جو اقرار کا جس نے اقرار کیا اب اس پر گواہی ہو رہی ہے، وہ گواہوں سے مطلب ہے اس موقع پر وہ نکل گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اصول یہ ہے کہ جج اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، جج گواہی نہیں دے سکتا جی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جج کے پاس ایک کیس جاتا ہے جی قتل کا، اور مدعیوں نے جھوٹے موٹے پیسے دے کر 2 گواہ مقرر کر لیے جی، انہوں نے جا کر وہاں گواہی دی، وکیلوں نے جرا کی، لیکن وہ ان کو غلط ثابت نہ کر سکے۔ لیکن جج ذاتی طور پہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے، اس لیے کہ موقع قتل کا جج ذاتی طور پہ گواہ تھا جی، لیکن وہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قانون کے اندر گنجائش یہ ہے کہ وہ کہ مقدمہ میں یہ نہیں سنتا جی، وہ کسی اور جج کے پاس مقدمہ منتقل کرے، پھر وہ جج بطور گواہ کے وہاں پیش ہو، پھر وہ کر سکتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا جی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ جج کے اصول کے خلاف ہے، جج گواہ نہیں ہو سکتا، لیکن محبوب تیری خاطر اگر مجھے گواہوں کے کٹہرے میں آنا چاہے تو مجھے منظور ہے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں کہ میری موجودگی میں تم نے اس کا اقرار کیا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جشن عید میلاد النبی۔ اور دوسری بات یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ نبی کا ازل محال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے نبوت چھینتا نہیں جی، نبوت لیتا نہیں۔ کیوں نہیں لیتا جی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو سلیکٹ کرتا ہے، اگر سلیکٹ کرنے کے بعد نبوت سے معزول کر دے تو نبی کا قصور نہیں، خدا کی سلیکشن غلط ہے، اور خدا کی سلیکشن غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میرے آپ کے انتخاب غلط ہو سکتے ہیں، ہم نے ایک آدمی کو بڑا نیک سمجھا، متقی سمجھا، پرہیزگار سمجھا جی، ہم نے اس کو ووٹ دیا جی، لیکن جو ہی آگے منصب پر پہنچا تو اس نے ہم پر ہی ہاتھ صاف کرنی شروع کر دی۔ اب ہمارا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کے کل کا علم نہیں تھا، ہمارے سامنے جو اس کی پکچر تھی نا، ہم اس کو اچھا سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے، ہم نے اعتماد کیا، ہمیں کل کا علم نہیں تھا وہ کل کیا کرے گا جی۔ تو ہماری سلیکشن غلط ہو سکتی کہ ہمیں کل کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سلیکشن غلط نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے وہ معزول نہیں ہو سکتا۔ اب جب نبی کا ازلی ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، انبیاء کرام سے کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو اقرار کیا نا تم میں کوئی بھی اگر اقرار سے پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نہ صرف یہ کہ نبوت چھین لوں گا بلکہ فاسقوں کے زمرے میں شامل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی، ورنہ نبی کا انکار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، نبی تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، نبی اگر ایسے کرے تو خدا کی سلیکشن غلط ہوگی۔ تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو آئے انہوں نے بھی حضور پر ایمان لایا، اور قیامت تک جو خلق خدا آئے گی سب کی طرف سرکار نبی بن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر قوم کی، جس کی طرف بھیجا اس کی زبان دے کر بھیجا جی۔ ہر نبی اس قوم کی طرف آ جس قوم کی زبان جانتا تھا، میرے مصطفیٰ کو پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اصول قرآن کے مطابق سرکار پوری کائنات کی زبان جانتے ہیں، حضور پتھروں کی زبان جانتے ہیں، حضور درختوں کی زبان جانتے ہیں، حضور جانوروں کی زبان جانتے ہیں، حضور فرشتوں کی زبان جانتے ہیں، جنات کی جانتے ہیں، اور جنات کو بھی حضور کے پاس آتے ہیں، سورہ جن کلام پاک میں موجود ہے، سرکار ان کو وعظ فرماتے جی، جانور شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے،
हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए तो एक ऊंट आ गया जी, वो सहाबा के मजमे को चीरता हुआ, यानी सहाबा कराम का जम घटा है, सहाबा के मजमे को चीरता हुआ फलांगता हुआ सरकार की बारगाह में आया और उसने जनाब अपना मुंह, गर्दन वैसे भी उसकी लंबी होती है, मुंह आगे हुजूर के कानों के करीब करके अपनी जुबान में कुछ उसने कहा, कुछ उसने अपनी फरियाद की। दूसरी पढ़िए। ठीक है, अब ऊंट अभी फरियाद कर चुका तो सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये ऊंट क्या कह रहा है? तो हुजूर फरमाते हैं कि ऊंट ये शिकायत कर रहा है, ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, आज मेरे मालिक ने अपने बेटे से मशवरा किया, रात को बैठकर उन्होंने मशवरा किया, मैं सुन रहा था, और मेरा मालिक बेटे से कह रहा था कि ऊंट बूढ़ा हो गया है, चारा ठीक ठाक खा लेता है लेकिन जितना खाता है उतना काम नहीं कर सकता, तो अब तो इसका रखना नुकसान है, बेहतर यह इसको ज़िबा करते हैं, कुछ हम खुद गोश्त मोश्त खाएंगे और कुछ ये करेंगे कि महल्ले वालों को देंगे। तो या रसूल अल्लाह, मैंने मशरक को देखा, मगरब को देखा, शमाल जुनूब को देखा, नीचे ऊपर देखा, मुझे कहीं पनाह नजर ना आई। और हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल वो बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, न जहां में मुझको अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न जहां में मुझको अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म हाय स्याह को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। तो कहते हैं ऊंट फरियाद लेकर आया, इतने में सरकार क्या देखते हैं कि वो ऊंट का मालिक अपने बेटे समेत छुरी पकड़ी, वो भी मस्जिद में आ गया। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इसको पूरे मदीने में तलाश कर रहे थे, हम तो जंगलों में, ये तो आपके पास आ गया। तो सरकार ने फरमाया कि ऊंट ने मुझे ये बताया है कि रात को तुमने मशवरा किया। उसने कहा ये तो बात ठीक है। आपने फरमाया कि मेरी पनाह में आ गया है, मैं तुम्हारा भी नुकसान नहीं करना चाहता, तुम ये बताओ कि इस ऊंट की कीमत कितनी है। उन लोगों ने जितनी कीमत बताई, सरकार ने अपनी गिरा से अदा फरमा दी। उसके बाद सरकार फरमाने लगे ऊंट को, क्या ऊंट, अब तू मोहम्मद का ऊंट है, आज तुझे छुरी का डर नहीं, तेरी मौत जब लिखी उसी वक्त आएगी, अब खुशियां मान, अब तुझे कोई वो नहीं कर सकता। और इस मौके पर हुजूर ने चंद अल्फाज अदा किए। हुजूर फरमाते हैं, लक़द अम्मनल्लाहु, लक़द अम्मनल्लाहु आइज़ाना, यानी जो मेरी हमारी पनाह लेकर आता है ना, अल्लाह उसको अमन देता है। लक़द अम्मनल्लाहु आइज़ाना लैसा बिखाइबिन लाइज़ुना, और हमारी पनाह लेने वाला कभी नाकाम नहीं रह सकता, कभी मतलब है कभी नुकसान में नहीं रह सकता। तो सरकार ने अब जब ऊंट को मुजदा जहां फिजा मिला दी, ऊंट फिर जब गर्दन लंबी की, हुजूर के कानों के करीब अपनी जुबान में को बात की, अब सहाबा को क्या समझ आती जरा, तो सरकार रो पड़े और सरकार ने बुलंद आवाज से आमीन कहा। तो सहाबा का अर्ज कर, या रसूल अल्लाह, ये अब क्या कह रहा है? हुजूर ने फरमाया कि ऊंट कह रहा है, या रसूल अल्लाह, जैसे आपने मुझे छुरी से बचाया ना, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत को अज़ाब नार से बचाए। तो मैंने आमीन कहा और उम्मत के गम में मेरी आंखों के आंसू जारी हो गए। तो हुजूर तो वो मलजा मावा है कि जानवर भी हुजूर को अपनी पनाहगाह समझते हैं। अगर वो हदीसें आप तलाश करें ना, और बिलखुसूस उर्दू में मिल जाती है, ये अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह 2 जिल्दों में किताब लिखी, खसाइस से कुबरा, उसमें हजारों ऐसे वाकयात हदीसें आपने दर्ज की जो सरकार की खासियत है, सरकार के अलावा किसी और नबी के अंदर वो वस्फ नहीं पाया जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अब सरकार जब पूरी कायनात के नबी बनकर आए तो सरकार पूरी कायनात की जुबान जानते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अब तक वो दरख्त याद है जब मैं करीब से गुजरा मुझ पर सलातो सलाम पढ़ते थे, मुझे वो पत्थर याद है जो मुझ पर सलाम किया करते थे। तो हुजूर पूरी कायनात की तरफ रसूल और नबी बनकर आए।
اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے تشریف لانے سے کما حق کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب آپ کو سورت کی بات سمجھاتا ہوں. جب سرکار تشریف لائے حضور نے فرمایا کہ خدا وحدہ لا شریک ایک ہے جی. وہ یکا اور تنہا ہے, ایک ہے, یعنی وہ ہے اور ایک ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی جب توحید کو بیان کیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہم نے 360 خدا رکھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر, لات ہے, منات ہے, عزا ہے, اور غرضے کے 360 کچھ اندر ہیں, کچھ حد کے اوپر ہیں. جب اتنے خدا مل کر ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو وہ حضور کا ایک خدا اتنی ساری ضرورت کیسے پورا کر سکتا ہے جی. حضور کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے سوال کیا جی, پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا وہ خدا کون سا ہے؟ سونے کا بنا ہے, چاندی کا بنا ہے, لوہے کا بنا ہے, پیتل کا بنا ہے, وہ پتھر کا بنا ہے, لکڑی کا بنا ہے, مٹی کا بنا ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے خدا جو تھے نا جی, وہ ظاہر ہے کہ کوئی لکڑی کے بنے ہوئے, کوئی میٹل کے بنے ہوئے, کوئی مٹی کے بنے ہوئے. آپ نہیں دیکھتے آج کل بھی بازاروں میں کہیں جائیں نا بعض طبقے میں تو وہ رکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کو پلاسٹر کے بنے ہوئے, کو لکڑی کے بنے ہوئے, کو پتھر کے بنے ہوئے, کو سنگے مرمر کے بنے ہوئے. تو پوچھنے لگے آپ کا خدا کس چیز کا بنا ہوگا؟ ان کے ذہن میں تصور ہی یہی تھا کہ خدا ہوتا ہی وہ ہے, یا تو آدمی مالدار آدمی ہو تو سونے کا بنا لے, اگر اس سے کم مالدار ہے تو چاندی کا بنا لے, اگر اس سے کم وسائل ہیں تو پتھر کا بنا لے, لکڑی کا بنا لے, اگر اور دستیاب نہیں تو مٹی کا بنا لے. تو بتائیں کہ وہ ایک خدا یہ جو سارے کام کرتا ہے وہ بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دیجئے ان کو, یعنی سوال انہوں نے کیا نا, اللہ جواب دے رہا ہے, اے محبوب ان کو کہہ دیجئے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. معنی یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ جو تم نے لات اور منات بنا رکھے ہیں یہ تم نے بنائے ہیں, تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں, تمہارے محتاج ہیں. اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز ہے. دوسری بات, وہ جو تم نے پرانے افراد جو دنیا میں گزرے بعد میں ان کو خدا مان لیا, وہ یہ تم بھی مانتے ہو کہ وہ پیدا ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا. عیسائیوں کے اندر بھی چند ایک فرقے ہیں جی. ایک فرقہ یعقوبیہ ہے جی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں. ایک ان کا فرقہ نستوریہ ہے جی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم اور روح قدس کو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان تین کو, اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم, ان تین کو, یہ فرقہ نستوریہ کا عقیدہ ہے. اور کامن جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن, اللہ تعالیٰ کی ذات باپ, اور تیسرا روح القدس سلام, یہ مانتے ہیں. اتنی بات یہ طے ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ تو پیدا ہوئے. یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو اب نہیں ہے, جس کا ذکر قرآن نے کیا نا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے جی, جو پیدا نہ ہو تو وہ بیٹا تو ہو نہیں سکتا جی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد, یہ جن کو تم خدا مانتے ہو یہ تو پیدا ہوئے, ان کی ولادت ہوئی ہے, اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ لم یلد, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا جی. پھر فرمایا ولم یولد, یہ جن کو تم خدا مانتے ہو نا, آگے ان کی اولاد بھی ہے, ان کی آگے نسل بھی چلی ہے, اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ لم یولد, نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کے گھر میں کوئی پیدا ہوا. فرمایا اور پھر یہ وہ ہے کہ ان کی ایک حقیقت ہے, اپنی مساوات رکھتے ہیں, کفر رکھتے ہیں, برادری رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ باپ کا جو باپ ہوگا بیٹا بھی وہی ہوگا جی. باپ بیٹا, یعنی بیٹا جو ہے وہ باپ کا جز ہوتا ہے جی. جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی,
کہ عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا جی، یعنی سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا۔ یہ بھی سرکار کے اول خلق ہونے کی قرآن سے دلیل ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو خدا قدیم ہے تو بیٹا بھی قدیم ہوتا جی، تو جب بیٹا بھی قدیم ہوتا تو پہلے عبادت وہی کر سکتا ہے جو سیکنڈ طور وجود میں آیا ہو، یعنی اللہ کے بعد جس کا وجود مارد وجود میں آیا پھر عبادت وہی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے فجعلوا للہ جزءا، ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بیٹیاں مان کر اللہ کا جز بنا لیا جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کی کف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مساوات کا نہیں، اللہ کی کف نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ جب سرکار نے یہ ساری باتیں فرمائیں تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی دلیل کیا ہے جی۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس بات پر غور کریں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ جو بت پرست ہیں، ما سوی اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اب پوری کائنات پر غور کریں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب وہ بت مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، بت پتھر کا بھی ہو سکتا ہے جی۔ اس دنیا میں جو پوجا کی جاتی ہے آگ کی پوجا کی جاتی ہے۔ چنانچہ آتش کدہ ایران جو سرکار تشریف لائے تو 1000 سال سے آتش کدہ ایران جل رہا تھا۔ جس رات کو سرکار پیدا ہوئے اس رات وہ آتش کدہ ایران بجھ گیا جی۔ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا مٹنا نہیں چاہیے، ہر وقت لائیو رہنا چاہیے۔ آگ کی پوجا کی جاتی، اور پھر دریاؤں کی پوجا کی جاتی، یعنی دریاؤں کی پانی کی پوجا کی جاتی۔ اور چنانچہ بحیرہ ساوا یا بحیرہ ساوا جس کی پرستش کی جاتی تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ بحیرہ ساوا وہ راتوں رات خشک ہو گیا جی، ختم ہو گیا جی، مٹ گیا۔ تو یا دریاؤں کی پوجا کی جاتی، اور یا پھر اس سے پہلے لوگ تھے کہ ستارہ پرست تھے جی، ستاروں کی پوجا کرنے والے اور چاند و سورج کی پوجا کرنے والے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس قوم کے اندر آپ دنیا میں تشریف لائے کہ جو قوم کے افراد ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، آپ نے بطور تعریض کے، یعنی ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ دلیل دی جاتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ بطور تعریض کے اس کی دلیل کا رد کیا جاتا ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند ستاروں کو دیکھا نا تو آپ سوچنے لگے کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ اور جب ستارے غروب ہو گئے آپ فرماتے ہیں لا احب الافلین، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے بھائی یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ ہذا اکبر من، یہ اس سے بڑا جی۔ جب وہ غروب ہو گیا فرمایا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب چمکتے ہوئے پوری آب و تاب کے ساتھ سورج کو دیکھا تو فرماتے ہیں یہ خدا ہو سکتا ہے جی ان کا۔ جب یہ ہوا کہ سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للہ، میں صرف اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، نہ یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ یہ سورج خدا ہو سکتا ہے جی۔ میں اس خدا کی پوجا کرتا ہوں جو ان سب سے بالا تر ہے، کبھی وہ غروب نہیں ہوتا، اس پر کبھی زوال نہیں آتا جی۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو پوجا کی جاتی، پتھروں کی پوجا کی جاتی، دریاؤں کی پوجا کی جاتی، آگ کی پوجا کی جاتی رہی جناب، ستاروں کی پوجا ہوتی رہی، چاند کی پوجا ہوتی رہی، سورج کی پوجا ہوتی رہی، یہی بات ہے نا۔
یہ نصاب ہیں جو دنیا کے اندر قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ جو سامری تھا اس نے وہ سونا اکٹھا کر کے اس کا ایک گاؤشالہ بنایا، بچڑا بنایا جی. اس کا مطلب کہ پہلے گاؤں کے پوجنے کا، بچڑے کے پوجنے کا پہلے تصور موجود تھا. اب سوال بت سے ہے جی. اب وہ بت بندر کا بنائے، بت ہاتھی کا بنائے، بت سانپ کا بنائے، یا بت کسی چیز کا بنائے، وہ ہے بت ہی ہے. تو یہ پورے کائنات کے اندر جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کی پوجا کی جاتی. اب ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہر انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر موجود ہے جی. جو اللہ کو نہیں مانتے نا ان کے ہاں بھی وہ نظام موجود ہے جی. حضور مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاس ایک دہریہ آیا جو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا کوئی خدا نہیں، یہ نیچر ہے. ہمارے یہاں ایک فرقہ وہ بھی جس کو نیچری کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر کے اعتبار یہ ایک چیز پتھر درخت سوکھتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے، ایک انسان مرتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. یہ ایک روٹین ورک ہے، یہ عالم قدیم ہے اور یہ نیچر کے تحت یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو ایک نیچری سے حضور مولا کائنات کے پاس آیا. اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ خدا مانتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ ظاہر بات ہے خدا تو دیکھا تو جا سکتا نہیں کہ آدمی پکڑ کر اس کو دکھا یہ دیکھیے خدا ہے جی. ان کے عقل و خیرات میں وہ نہیں آ سکتا جی. اگر عقل میں آ جائے تو خدا کیسے ہوا جی؟ اگر دیکھنے میں آ جائے تو خدا کیسے ہوا؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے برطرز قیاس و خیال و گمان و وان، اے اللہ تیری وہ ذات ہے تو ہمارے قیاس سے بھی برتر ہے، ہمارے خیال سے بھی مبرہ ہے، ہمارے وام سے بھی مبرہ ہے. نہ ہمارے خیال کی رسائی ہو سکتی، نہ ہمارے قیاس کی رسائی ہو سکتی، نہ ہماری عقل کی رسائی ہو سکتی ہے. تو اگر ہماری عقل میں آ جائے تو پھر تو بڑا اکبر تو نہ رہا نا جی. پھر تو ہماری عقل بڑی ہے جس کے اندر تو آ گیا. آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں وز ہر چی گفتہ ایم شنیدہ ایم و خواندہ ایم. یہ جو ہم تمہیں اللہ کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں نا، یہ ہمارا ذاتی کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یا اللہ کے محبوب سے سنا ہے. ہم نے خدا کو قرآن میں پڑھ کر اس کے محبوب سے سن کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کیا ہے. تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتا، چلو تو خدا کو نہیں مانتا، کبھی تیری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ نہ ماننے کے باوجود تیرے دل میں اس کا خیال آیا ہو؟ اس نے کہا جی میری زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا، ہمیں ایک بار ایسے ہوا ہے. ایک دفعہ میں دریا میں سفر کر رہا تھا، اتفاق سے طوفان آیا اور کشتی میری پتھروں سے ٹکرائی، وہ ریزہ ریزہ پاش پاش ہوگی. اب ایک پھٹا بچ گیا جس کے سہارے میں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جیسے باقی میرے ساتھی غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، اب میری زندگی کا بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت وہ جس کو لوگ مانتے نا کہ خدا ہے، اس وقت وہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. تو آپ نے فرمایا وہی خدا ہے، اور اللہ کا معنی بھی یہی ہے. یہ لفظ اللہ نہیں ہے، یہ اصل میں الہ، اصل الہ یا الہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب ہر شے سے آپ کی امید کٹ جائے، آپ کی امید ختم ہو جائے، تو آخر میں جس کی طرف آپ کی امید وابستہ ہوتی ہے اس کو الہ کہتے ہیں. اب الہ کے اوپر الف لام داخل کریں تو الہ ہو گیا، دو لام اکٹھے ہوئے جناب تو اس کو اللہ بنا دیا. تو اللہ کا معنی یہ ہے، اور اللہ کے متبادل کسی زبان میں اس کا کوئی متبادل لفظ ہی نہیں ہے. یہ جو ہم خدا کہتے ہیں نا، یہ اللہ کا معنی نہیں ہو سکتا. ہم جو گاڈ کہتے ہیں یہ اللہ کا معنی نہیں ہو سکتا، اس کی تو تانیث بھی ہے. اللہ تعالیٰ تعزیز و تذکیر سے پاک ہے. دنیا کے اندر کسی زبان میں جو بھی لفظ اللہ کی ذات کے لیے عربی اس لفظ کے علاوہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اللہ کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا جی.
تو یوں سمجھیے کہ ہر انسان کی نیچر فطرت کے اندر اس کا تصور موجود ہے. اور اسی بات کو غالباً حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اے باری تعالیٰ جس کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مولا تعالیٰ وہ تیرے حقیقی جسم جو حیثیت ہے اس میں تو ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، کبھی مجاز کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا تو ہم جس کو غائبانہ سجدہ کرتے ہیں اس کو دیکھ کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کا تصور انسان کی نیچر اور انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی تصور موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا کون ہوتا ہے؟ آل مائٹی، یعنی جو سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے. یہاں ایک اور آپ کو بات بتا دیں، یہ جو ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا، یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے جی. اللہ کے ہاں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا. جب سب سے بڑا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے باقی سب ایک نقطے میں اس سے برابر ہے، اب وہ اس سے اوپر ہو گیا جی. تو اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے جی. اور یہی وجہ ہے کہ کلام پاک کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ تمنی اور ترجیح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ان کے حقیقی معنی وہ نہیں ہوتے جی. اللہ کے لیے اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا جی. اللہ اس سے پاک ہے. جہاں اس میں تفصیل کا صیغہ ہوگا وہاں مبالغے کا معنی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. جیسے کہتے ہیں نا احسن الخالقین، یعنی اللہ تعالیٰ تمام خالقین میں زیادہ اچھا پیدا کرنے والا. اس کا مطلب خالق وہ بھی ہیں جی، اس کا معنی یہ نہیں. معنی یہ ہے اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین صانع ہے، بہترین خالق ہے. یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بھی خالق ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو عرض یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کا تصور نیچر میں موجود ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سب سے طاقتور ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ کو چیز کون سی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جو آپ سے طاقتور ہو. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا اگر تم جنگل میں ہو اکیلے اور سامنے شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا پھر وہی کچھ کرے گا، پھر میرے کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں. پھر وہی کرے گا جو چاہے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تصور یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اب ایک آدمی گھر سے نکلا، یہ جو ان پوجا کا تصور پیدا ہوا یہ کیسے ہوا؟ یہ قوم نے پتھر کو پوجنا کیوں شروع کیا؟ یہ لوہے کی پرستش کیوں شروع ہوئی؟ یہ آگ کو پوجا کرنا کیوں شروع ہوا؟ یہ دریاؤں کی پوجا پاٹ کیوں شروع ہوئی؟ اس کے علاوہ یہ چاند ستارے سورج کی پرستش یہ کیوں شروع ہوئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آدمی گھر سے نکلا، جا رہا تھا، خدا کا متلاشی تھا، سوچتا تھا کہ مجھے خدا مل جائے تاکہ میں اس کی عبادت کروں. اتفاق سے پتھر پڑا تھا، ٹھوکر لگی جناب، پاؤں زخمی ہو گیا، خون بہ نکلا. کہنے لگا ہو سکتا ہے یہی خدا ہو، اس لیے کہ اگر یہ مجھ سے بڑا طاقتور نہ ہوتا تو میرے پاؤں سے اس کی وجہ سے خون نہ نکلتا جی. اس نے پتھر کو اٹھایا جناب، اٹھا کر اپنے گھر رکھا اور پوجا شروع کر دی. کچھ دنوں کے بعد باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کچھ مستری مکان بنا رہے ہیں اور ہتھوڑے کے ساتھ وہ پتھر توڑ رہے ہیں جناب. اب ہتھوڑا پڑتا ہے پتھر پر تو پتھر ریزا ریزا ہو رہے. سوچنے لگا نہیں میں نے طاقت کا غلط انتخاب کیا، یہ پتھر طاقتور نہیں، اس سے پتھر طاقتور لوہا ہے. اس نے یہ کیا کہ لوہے کا پیس لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. اب اس کی پوجا کرتا رہا. کبھی اتفاق ہوا باہر نکلا تو لوہار کی دھوکنی کے پاس سے گرا، لوہار کی دکان کے پاس. اب وہ پھال چھریاں کانٹے بنا رہا تھا، اب لوہے کو آگ میں ڈالتا وہ بیچارہ پانی کی طرح پگھل رہا ہے جی. اس نے کہا کمال کی بات، پھر بھی مجھ سے غلطی ہوگی، یہ طاقتور سے طاقتور تو آگ ہے جس کے سامنے یہ پانی پانی ہو جاتا ہے. اس نے اس کو چھوڑا، گھر میں آ کر آگ چلا لی، چلو اس کی پوجا کریں. آگ کی پوجا شروع کر دی. اتفاق سے ایسے ہوا مکان کے اندر آگ کی پوجا کر رہا ہے، وہ مکان کی چھت خراب ہوئی، اوپر سے بارش پڑی، پانی پڑا، آگ بجھ گئی.
सोचने लगा नहीं ये भी असल ताकतवर नहीं है, असल ताकतवर क्या चीज है, वो पानी है। चुनाचे वह कहाँ पानी पूजा, फिर दरियाओं की समंदरों की पूजा शुरू होगी। अब जब जमाने तरक्की की, इल्म बढ़ा, उसके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो जब उसने किताबें पढ़ी, स्कूल में गया, इसातिज़ा के पास गया, कुछ इल्म हासिल किया, तो सोचने लगा कि ये जो समंदर के अंदर ये इसको क्या कहते हैं, ये जो समंदर के अंदर क्या कहते हैं उसको, मद्दोजज़र, ये जो समंदर के अंदर मद्दोजज़र पैदा होता है क्या होता है। तो उसने देखा कि असल वजह यह है चांद की मैग्नेटिक पावर की वजह से। ये चांद नहीं, ये असल चांद की जब उसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होती तो पानी उछलता है, वो चांद पर पहुंचने की कोशिश करता है क्योंकि उसका महबूब है। और यही वजह है कि आप देखें, हम तो चांद इसलिए देखते हैं जी कि हमारे बहुत सारी इबादत चांद से मुतल्लक हैं जी। रमजान का ताल्लुक चांद के साथ है, आज का ताल्लुक चांद के साथ है। फिर हमारे जो औकात हैं, औरत की इद्दत का गुजारना, वो चांद के महीने के हिसाब से है। बच्चों को दूध पिलाना 2 साल, वो भी 2 साल चांद के मुराद है, ये दूसरे नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारे शरी कि जिनका कंसर्न चांद के साथ है। यहूदी भी चांद की तारीखें देखते हैं जनाब, ईसाई भी नोट करते हैं। पता ही क्यों करते हैं जी, इनकी जरूरत ये है कि ये समंदर में जहाज इनके सफर करते हैं जी, तो ये ख्याल करते हैं कि किस तारीख को चांद की मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी और कब मद्दोजज़र होगा। जब मद्दोजज़र का टाइम हो तो उस वक्त या तो ये जहाज को क्या कम करते हैं कि स्टेशनरी कर देते हैं, जिसको खड़ा कर देते हैं जी, या फिर किनारे के करीब करीब चलाते हैं ताकि समंदर में जहाज गर्क ना हो जी। अच्छा, वो सोचा कि असल ताकत ये नहीं, असल ताकत तो चांद है, चांद की पूजा शुरू कर दी। फिर जब इल्म और बढ़ा, उसने कहा असल तो चांद भी कुछ नहीं। वो कहते हैं ना नूरुल कमर मुस्तफादु मिन शम्स, ये चांद के अंदर कोई रोशनी नहीं, जो रोशनी नजर आती है चांद सूरज की वजह से। असल जो मरकज है रोशनी का, असल तो सूरज है। फिर ये किया कि चांद को छोड़ा, अच्छा चांद को छोड़ा, सूरज की पूजा शुरू कर दी जनाब। अब ये दुनिया के अंदर एक मामला था, दुनिया अभी खुदा की तलाश में भटक रही थी, उसकी तलाश मिली नहीं। कभी ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कभी दरख्तों की पूजा कर, कभी ये दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, कभी दरियाओं की पूजा कर रहे हैं, कभी समंदरों की पूजा कर रहे हैं, कभी चांद और सितारों की पूजा कर रहे हैं। अब जब सरकार तशरीफ लाए तो ये देखा कि सरकार जिस गली से गुजरते हैं, जहां से सरकार का गुजर होता है, पत्थर हुजूर को सलाम अर्ज करते हैं। सोचने लगे भाई ये तो खुदा नहीं हो सकते, ये तो किसी के गुलाम है। जरा दरख्त के पास से गुजरे तो दरख्त हुजूर को सलाम करते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग, ये तो सरकार की गुलाम जिस रात सरकार पैदा हुए उस रात ये हुआ कि पूरा आतिशकदा ईरान बुझ कर खत्म हो गया जनाब। और ये जिस दरियाओं की पूजा करते हैं, सरकार तो दरकिनार थी, ये तो सरकार के गुलामों के पैरोकार हैं। ये जब मिस्र फतह हो गया तो हजरत अमर इब्ने आस मिस्र के गवर्नर थे। वहाँ रिवाज ये था कि साल में कभी ऐसे होता है कि दरियाए नील खुश्क हो जाता है, उसकी किसी कंवारी लड़की को बना सजा कर दुल्हन बनाकर दरिया की भींट चढ़ाते और उसके बाद दरिया जारी हो जाता। अब दरिया खुश्क हो गया, लोग परेशान हो गए, गवर्नर के पास गए अब क्या करें जी। हजरत अमर इब्ने आस ने सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा, पूरी सिचुएशन लिख कर भेजी कि ये अब मैं क्या करूं। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा जी, किसके नाम, दरिया के नाम जी। ए नील, कहते हैं कि ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, अगर अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता है कि तू जारी हो जा। और हजरत अमर इब्ने आस से कहा कि ये मेरा खत जाकर दरिया में फेंक देना। चुनाचे जब मिस्र में खत पहुंचा, लोग बड़े हैरान हैं, अजीब बात, यानी बंदों को खत लिखे जाते हैं, ये दरिया को खत लिख रहे जरा। हजरत अमर इब्ने आस ने ये किया कि उस कागज को दरिया में फेंक दिया, तो देखते देखते जनाब दरिया की दोनों किनारों तक लबरेज हो गया जी।
تو یہ دریا تو وہ ہیں جو سرکار کے غلاموں کے تابعدار ہیں، اور فرمایا کہ سرکار انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند آسمان پر دو ٹکڑے ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ غروب شدہ سورج کو حکم کریں تو سورج غروب شدہ واپس آ جاتا ہے۔ اب جب یہ دیکھا کہ یہ تو وہ آئے، ہم جس سورج کی پوجا کرتے تھے سورج ان کا تابعدار ہے، ہم جس چاند کی پوجا کرتے تھے ان کے اشاروں پر ناچتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تیرے اشاروں کا باغ لیل و نہار پھرتے ہیں، آپ کے اشاروں پر یہ چاند و سورج رقص کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کے اشاروں پر آپ حکم کریں، درخت دوڑ کر آتے ہیں، آپ کی ولادت پر عاشقدہ ایران بجھ گیا، پتھر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اصل پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں طاقتور نہیں ہیں، اصل طاقتور سرکار ہے، ہمیں سرکار کی پوجا کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کو سجدے کرتے ہیں، یہ درخت آپ کو سجدے کرتے ہیں نا، چاند شک کو پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ اور کہتے ہیں نا وہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ رہے قدرت رسول اللہ کی۔ تو جب دیکھا کہ یہ سارے حضور کے اشاروں پر ناچتے ہیں تو سوچا کہ میں سرکار کی پوری صحابہ نے اجازت چاہیے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے ممانعت فرما دی، سرکار نے فرمایا میری شریعت میں پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، میری شریعت میں نہیں، اس لیے کہ یہ بھی شرک کی ایک دروازہ ہے، اگر اس کو میں جاری رکھوں گا تو قیامت تک آگے چل کر یہ ایک شرک کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سرکار کو دیکھا تو آپ کسی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اور اتنا طویل قیام کرتے ہیں حتیٰ تورما قدما ہو، حضور کے پاؤں کو ورم آ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم ان کی پوجا کرتے تھے، تم دیکھو تم نے سمجھ لیا کہ ان سب سے طاقتور میں ہوں، اور میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، کس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اگر اس کو تلاش کرنا تو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے تشریف لا کر خدا بند قدوس کی پہچان کرائی، خدا بند قدوس کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا۔ سرکار تشریف لائے جن کے واسطے سے ہمیں رحمان ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، اور ہمیں نجات ملی، سرکار ہی کے باعث یہ ساری باتیں ملی۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تم پر سب سے بڑا احسان تو وہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا۔ محبوب نہ بھیجتا تو تم مجھے نہ پہچانتے، محبوب نہ بھیجتا میری بارگاہ میں اپنی دعائیں نہ کرتے، محبوب نہ بھیجتا تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوتے۔ یہ میرا احسان ہے، تو سرکار کے آمد پر ہم کیوں خوشی نہ منائیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں یہ پوری کائنات کی دولتیں حاصل ہوئی ہیں، ہمیں اصل توحید کا تصور حاصل ہوا ہے، الوہیت کا منشا ہمیں سمجھ آیا ہے، خدا بند قدوس کی ذات کی ہمیں معرفت ہوئی ہے۔ تو حضور کے آنے سے ہمیں یہ ملا ہے۔ پھر سرکار کے جو شایان شان تو ہم اس کا اہتمام کر ہی نہیں سکتے، ہم اپنے ناقص معاملات کے تحت سرکار کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، سرکار کی آمد کے لیے میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اب یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے باتیں کچھ انشاءاللہ میلاد پر ہی مجھے کہنی تھی، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے جناب میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ کلمات میں نے عرض کیے اگر آپ سمجھیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے پر فرمائے۔